وعدہ کیا تو مدد شروع کر دی۔ اب اعلان کل اتنا تھا، کہو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، گلیوں میں کہنا ہے، شاہراہوں پہ کہنا ہے، خانہ کعبہ میں کہنا ہے۔ کچھ دن تو برداشت کیا انہوں نے، جب بات بڑھنے لگی تو انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ اب جو نکلیں تو انہیں پتھر مارو، تو پتھر بازی شروع ہو گئی، نبی پہ پتھر پھینکے جانے لگے، کافروں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ اب زخمی ہو رہے ہیں نبی، وعدہ علی نے کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر نبی نکلے، ادھر پتھر مارنے والے نکلے، ادھر علی نکلے۔ اچھا ایسی طرف سے آتے تھے کہ گلی میں جب سب داخل ہو گئے، چاروں طرف کے بچے، تو بیچ میں کہیں چوراہے پہ علی نے گھیر لیا، اب نہ ادھر سے جا سکتے نہ ادھر سے، اور سب آ گئے پکڑ میں، اور ایک ایک کر کے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، اور اگر دو پکڑ میں آ گئے تو دونوں کے سر ٹکرا دیے۔ اب بلبلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور علی مار رہے ہیں، گرا گرا کے مارتے تھے، پیچھے پیچھے نبی کے، پیچھے پیچھے نبی کے۔ جو چالاک اتنے تھے کافر کہ خود نہیں مارتے تھے، بچوں کو پیچھے لگایا تھا۔ کیوں لگایا تھا بچوں کو پیچھے؟ اس لیے کہ آج بھی بچوں کو مارنا جرم ہے، اور اس زمانے میں بھی جرم تھا۔ اگر کوئی بڑا بچے کو مارتا تو لڑائی چھڑ جاتی، ہمارے بچے کو کیوں مارا؟ وہ سمجھے تھے ابو طالب نکلیں گے بچانے، یہ پتہ نہیں تھا کہ ابو طالب نے تیار کر لیا تھا سپاہی۔ اب کیا کریں؟ اب ایشو تو بنا نہیں سکتے تھے، بچے بچے کی لڑائی۔ عذاب آپ کے بچے، ان کا بچہ۔ نبی نے تو کسی کو ہاتھ لگایا نہیں، بچوں نے ان کو مارا، علی نے ان بچوں کو مارا، برابر کے ہیں، 12 13 کے وہ بھی ہیں، 11 سال کے یہ بھی ہیں۔ اب جھگڑا کس بات پہ ہو؟ اب جھگڑا ہو نہیں سکتا۔ مرد جو ہیں مکے کے کافر، وہ کوئی ایشو نہیں بنا سکتے تھے، ایشو بنتا ہی نہیں جب تک بیچ میں عورت نہ آئے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں بچوں کے جھگڑوں میں بچوں کے ابا پڑوسی سے لڑنے نہیں جاتے کہ تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو مارا، کبھی نہیں جائے گا کوئی۔ ارے صاحب مسجد میں ہماری ان کی ملاقات ہوتی ہے، صاحب سلامت ہوتی ہے، وہ ہم سے اچھی طرح ملتے ہیں، اب ہم اس بات پہ ان سے لڑنے جائیں اپنے پڑوسی سے کہ ان کے بچے نے ہمارے بچے کو مارا، خواہ خواہی کا جھگڑا ہو جائے گا، ہمیں چھوڑو جانے دو، بچوں کا معاملہ ہے، ہٹاؤ۔ لیکن اگر بیگم نے کہا اے شرم نہیں آتی، بچہ کتنا پیٹا ہے، اس کی آنکھ پھوٹی ہے، اس کا سر پھٹ گیا، جا کے بچے کو ڈانٹو تو، ان سے بچے کے ابا سے کہو تو، کس قسم کا تمہارا بچہ گنڈا بدماش ہے۔ اب چڑھاوے میں آ گئے، بیوی نے چڑھایا، نکل گیا آستین چڑھا کے، لیجئے پھڈا ہو گیا، ادھر سے بھی ڈنڈا نکل آیا، ادھر سے بھی ڈنڈا نکل آیا۔ اب جو جھگڑا ہوا تو کچھ لوگ ادھر سے انوالو ہوئے، جھگڑا بڑھ گیا، بچے کی لڑائی محلے میں ہونے لگی۔ تو اب چالاک تھے کافر، وہ جان رہے تھے کہ بڑا تو کوئی اس میں شامل نہیں ہوا۔ اب جب شام ہوئی تو سب اپنے اپنے گھر واپس آئے، تو سب کی بیویوں نے کہا دیکھو بچے کا کیا حال ہو گیا، دیکھو اس بچے کا کیا حال ہو گیا، کیا ہوا؟ آنکھ پھوٹ گئی۔ کیسے؟ ابو طالب کے لڑکے نے پھوڑی ہے، دیکھو اس کا ہاتھ کونی سے ٹوٹ گیا، کس نے توڑا؟ علی نے توڑا ہے۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، گٹا کھسک گیا، کہ کیسے؟ علی نے توڑی ہے ٹانگ اس کی۔ اب جو بیویوں کے چڑھانے میں آئے تو پہنچے صاحب اپنے اپنے زخمی بچوں کو لے کے ابو طالب کے پاس، کہا دیکھو ابو طالب ہمارے بچے کی آنکھیں پھوٹ گئیں، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا سر پھٹ گیا۔ تو ابو طالب نے کہا ہم کیا کریں، ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا تمہارے لڑکے نے یہ حشر کیا ہے ہم لوگوں کے بچوں کا۔ تو ابو طالب نے آواز دی، کہا علی ادھر آؤ۔ علی آئے، باپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا یہ بتاؤ اس لڑکے کی آنکھ تم نے پھوڑی؟ کہا ہاں بابا۔ اور اس کا ہاتھ تم نے توڑا؟ ہاں بابا۔ اور اس کی ٹانگ تم نے توڑی؟ ہاں بابا۔ یہ دونوں کے سر تم نے ٹکرائے تھے؟ ہاں بابا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہ اگر میرا بھائی مکے کی گلیوں میں
لا الہ کہے گا اور یہ اس کو پتھر ماریں گے تو میں ان کو ضرور ماروں گا، یہ چھوڑ دیں میرے بھائی پہ پتھر مارنا، میں کبھی نہیں ماروں گا۔ کہا اچھا اس لیے تم نے مارا کہ محمد کو یہ پریشان کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں؟ کہاں بابا؟ کہا اگر ایسی بات ہے تو آج سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، انہیں اتنا مارو کہ اگر تمہاری جان بھی چلی جائے تو ابو طالب پوچھے گا نہیں کہ کیا ہوا۔ مسئلہ لا الہ کا تھا، جھگڑا لا الہ کا تھا، اب تو سب آرام سے کہہ رہے ہیں لا الہ۔ اور اس وقت ایک علی اکیلے لا الہ کہنے والے اور ہزاروں لا الہ کے مخالف اور سب کی پٹائی کرنے والے علی۔ تو جھگڑا لا الہ کا تھا، اللہ کے نام کا جھگڑا تھا۔ علی نے وعدہ کر لیا تھا تو وعدہ نبھا رہے تھے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ لا الہ کہتے ہوئے بڑھتے رہیے بڑھتے رہیے بڑھتے رہیے۔ اب چونکہ وعدہ کیا تھا تو 19 برس کی عمر میں رسول اللہ نے کہا بھائی ہم تو جا رہے ہیں مدینے، اب ہمیں برداشت نہیں ہو رہے ان کے مظالم، ہم جا رہے ہیں۔ اچھا آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلیں؟ یہ نہیں پوچھا علی نے، کہا آپ جا رہے ہیں تو جائیے، تم یہیں رہو قیامت، ہم جا رہے ہیں تم یہیں رہو۔ گویا پورا محاذ علی کے سپرد کر دیا، اور یہ بھی نہیں کہ کہیں چھپ جاؤ، یہاں ہمارے بستر پہ سو جاؤ۔ اچھا سب کو معلوم ہے پورے خاندان کو کہ گھر گھیر لیا گیا ہے، قتل کا سامان ہے، 40 بڑے پہلوان برہنہ تلواریں لیے ہوئے گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ڈھاٹے باندھے ہوئے دہشت گرد، اور قتل کا انتظام ہے۔ قتل کرنے آئے ہیں نبی کو اور نبی کہہ رہے ہیں تم میرے بستر پہ سو جاؤ، یعنی تم قتل ہو جاؤ۔ یہ کیسے رسول اللہ نے علی سے کہا؟ پتہ چلا جبریل آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آج کی رات آپ چھپ کر گھر سے نکل جائیے، ہجرت کر جائیے اور اپنے بستر پہ علی کو سلا دیجئے۔ دیکھیں جبریل کی یہ حرکت۔ حالانکہ ہم لوگ اگر ہوتے، خصوصاً اگر ہم ہوتے تو اسی وقت ہم جبریل سے کہتے 19 برس کے علی ہیں، نہ ابھی دولہا بنے ہیں، نہ شادی ہوئی ہے، 40 پہلوان تلواریں لیے ہوئے، اگر علی قتل ہو گئے تو کیا تم تو 25,000 برس سے جی رہے ہو، تم لیٹ جاؤ نا، نبی پہ قربان ہو جاؤ، اللہ کا حکم ہے لیٹ جاؤ بستر پہ، جبریل یہ علی کو کیوں سلوا رہے ہو؟ اگر میں یہ کہہ دیتا ایسا جھگڑا جبریل سے ہوتا کہ میں کیا بتاؤں، اور آپ بھی نہیں پہنچے وہاں تک کہ کتنا بڑا جھگڑا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے جبریل کتنا سخت جواب دیتے؟ جبریل ہم سے یہ کہتے نبی کی جگہ پہ ملک بھی نہیں لیٹ سکتا۔ ہماری کیا مجال ہے؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ اس لیے یہ حکم آیا تھا کہ آپ کی جگہ خالی نہ رہے، بستر پہ ولی اور وصی کو سلا دیجیے۔ علی آرام سے سو گئے، اس لیے کہ حکم خدا تھا، چادر اوڑھ کے، اور ایسے سوئے کہ بعد میں کسی نے پوچھا بھی کہ قتل کا دھڑکا تھا، 40 آدمی تلواریں لیے ہوئے گھر کے گرد تھے، آپ سوئے کیسے؟ نیند کیسے آئی؟ کہ ایسی نیند علی کو کبھی زندگی میں آئی نہیں، اتنی میٹھی نیند سوئے۔ تو کس بات پہ سوئے؟ اس لیے کہ حکم الہی تھا کہ اب سو۔ جب اس کا حکم ہوتا تھا جاگو تو علی جاگتے تھے، جب اس کا حکم ہوتا تھا سو جاؤ تو سو جاتے تھے۔ اس کا حکم تھا سو گئے، یعنی ضمانت اس کے پاس ہے، ہم کو تو صرف سونا ہے۔ اب رات بھر وہ چکر لگاتے رہے،
پتھر پھینکتے رہے، کنکر پھینکتے رہے بستر کے اوپر. یہ گہری نیند سو رہے تھے، ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. جب صبح ہوئی تو دیواریں کود کود کے سب اندر آ گئے، گھر کے اندر داخل ہو گئے. اب جو چادر ہٹائی علی نے، سب نے دیکھا، وہ سمجھے تھے نبی ہیں، وہ قتل کے ارادے سے آئے تھے. چادر جو ہٹی تھی دیکھا علی. اب آپ خود سوچئے کہ غصے کا کیا عالم ہوگا. یعنی نبی سمجھ کر رات بھر طواف کرتے رہے، اور طواف کر رہے تھے علی کا. نہیں، جملہ یہ اچھا نہیں ہے، مزے کا جملہ یہ آیا، دیکھیے اچھا جملہ اب آیا. کفر صدقے ہو رہا تھا کل ایمان پر. بس جب جو صدقے ہوا تو کفر صدقہ ہو گیا، صدقہ نکل گیا ایمان کا اسی رات. اب جو انہوں نے دیکھا علی ہیں، غصے میں تلواریں کھینچے. کہاں ہے محمد؟ کا کیا میرے حوالے کیا تھا؟ مجھے کیا معلوم کہاں ہے، جہاں ہوں جا کے ڈھونڈ لو. اب یہ بھی اطمینان ہے کہ یہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی علی کو یہ اطمینان کیوں ہے کہ یہ ڈھونڈ نہیں سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو یہ معلوم ہے کہ اللہ اگر اپنی حجت کو کہیں چھپا دے تو سارا زمانہ مل کے اسے ڈھونڈتا رہے، ڈھونڈ نہیں سکتا. اب غار میں چھپا دیا ہے تو غار تک پہنچیں گے لیکن ڈھونڈ نہیں پائیں گے. تو علی نے اطمینان سے کہہ دیا جاؤ جاؤ ڈھونڈ لو. ابو جہل نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے. علی نے کہا تو ہمیں کیسے قتل کر دے گا؟ تو میری بات تو سن پہلے. تجھے یہ نہیں پتا کہ ابو طالب کے بیٹے کے پاس اتنا علم ہے کہ اگر علی اپنا علم دنیا کے سارے جاہلوں میں تقسیم کرے تو دنیا کے سارے جاہل عالم بن جائیں. ابو طالب کے بیٹے کے پاس اتنی سخاوت ہے کہ دنیا کے تمام کنجوسوں میں علی کی سخاوت تقسیم کی جائے تو دنیا کے سارے کنجوس سخی بن جائیں. اور پھر جلال کے عالم میں ایک جملہ کہا کہ علی کے پاس اتنی شجاعت ہے کہ دنیا کے سارے بزدلوں میں علی کی شجاعت تقسیم کی جائے تو دنیا کے سارے بزدل جو ہیں وہ شجاع بن جائیں. ابو جہل چپ ہو گیا. پیچھے سے جس نے حملہ کیا تھا وہ یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ بات کر رہے تھے ابو جہل سے، اس نے پیچھے سے چاہا کہ علی کا سر اڑا دے. تلوار اس کی چل چکی تھی اور علی بات کر رہے تھے. ادھر اس کی تلوار چلی، ادھر علی کا الٹا ہاتھ چلا. الٹا ہاتھ چلا تو اس کے منہ پہ پڑا. منہ پہ جو پڑا تو گر گیا. اب جو گرا تو 3 گھنٹے تک بے ہوش پڑا رہا. یعنی ابھی علی نے تلوار نہیں کھینچی، ابھی تو الٹا ہاتھ چلا ہے. دعوت ذوالعشیرہ کا وعدہ ہے، تلوار تو بعد میں ملے گی نا بدر کی لڑائی میں. ابھی تو ہجرت کی رات ختم ہوئی ہے، اسلام کا سفر شروع ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا تھا تم آ جانا، تمہیں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ امانتیں پہنچا دینا اور گھر کی تمام بیبیوں کو لے کر ہماریوں پہ سوار کر کے تم پورا قافلہ لے کر مدینے آ جانا. رسول اللہ کا ذرا اطمینان تو دیکھیے. اونٹ کرائے پہ لیے، ان پہ ہماریاں رکھیں، تمام بیبیوں کو سوار کیا، بنی ہاشم کی خواتین کو ناقوں پہ بٹھایا، قافلہ بنایا، غلام سے کہا قافلہ لے کے چلو. خود گھوڑے پہ سوار ہوئے، آگے آگے گھوڑے پہ بیٹھے. پہلی بار کمر میں تلوار نیام کے ساتھ لگا لی اور گھوڑے پہ بیٹھ گئے. قافلہ چلا. جب مکے سے باہر قافلہ نکل گیا تب ہوش آیا کافروں کو، اور وہ لشکر بنا کر یہ صلاح کر کے کہ نبی تو ہاتھ سے نکل ہی گئے،
یہ علی بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے، کیوں نہ آج قتل ہی کر دو۔ مکے سے کچھ دور گئے ہوں گے، راستے ہی میں چل کے قتل کر دو۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ غلام نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے، سب تلواریں اٹھائے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آ کے علی کو گھیر لیا۔ کہا آج ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اگر محمد چلے گئے تو کیا ہوا، تم کو نہیں چھوڑیں گے، اب تم جا نہیں سکتے۔ غلام سے کہا کہ ناقوں کو تو درخت کے نیچے پہنچا دے، ادھر لے جا کے اونٹوں کو ایک کونے میں روک دے، اور اس کے بعد آ کے سب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے ابو جہل یہ بتا 19 برس مکے میں علی نے گزارے ہیں اور آج میں جا رہا ہوں، اور تجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ 13 برس گزر گئے، میرے بھائی نے لا الہ کہلوایا مکے میں، اور اتنا ان پہ کوڑا پھینکا گیا، اوجڑی پھینکی گئی، پتھر مارے گئے۔ کبھی تو نے دیکھا کہ میں نے کبھی تلوار نکال کر مکے کے کسی کافر کو قتل کیا ہو؟ ایک آدمی بھی قتل کیا ہو تو بتا دے، کسی کو مارا ہو، ذبح کیا ہو تو تو بتا دے۔ اس نے کہا نہیں، کبھی بھی تم نے کسی کو قتل نہیں کیا 13 برس میں، دفاع کیا تم نے، ہاتھ پیر سے مارا لیکن تلوار نہیں چلائی۔ کہا تو یہ تو بتا میں نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ ابو جہل کہنے لگا یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے تلوار کیوں نہیں چلائی۔ کہ اس لیے نہیں چلائی کہ اگر میں تلوار نکال لیتا تو روکنے والا موجود تھا۔ ارے بات بات پہ وہ روک لیتے تھے، میں تو تلوار نکالنا چاہتا تھا، وہ منع کرتے تھے، علی بھی تلوار نکلنے کے دن نہیں آئے۔ اب تجھ کو پتا ہے وہ جا چکے، آج اگر علی کی تلوار نکل آئی تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے آج اگر تلوار نکل آئی، یہ کہہ کے جو تلوار نکالی تو پیچھے کی طرف کو لشکر الٹ گیا، پیچھے کو ہٹ گیا۔